ترجمان سندھ حکومت ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. خوش آمدید کہوں گی مرتضیٰ آپ کو ایک بار پھر. سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا اس پر بات کر لیں. بلاول صاحب نے شکوہ کیا 2 دن پہلے، تو ابھی تک کیا حکومت کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے، کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوے کا جواب شکوہ ابھی نہیں ہوا، گفت و شنید چلتی رہتی ہے. نیچرلی نون لیگ کی یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام اپنے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے، اور بلاول صاحب جو ہیں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس موجودہ نون لیگ کی حکومت کے. تو جو بلاول صاحب کے اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جو ان کی ریزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ کنوے کیے ہیں. اینڈ وی آر ہوپ فل اینڈ کانفیڈنٹ کہ سینس ول پریویل. اور جو ان کی گزارشات. جی یہ بتائیے، بلاول نے یہ بھی کہا نا کہ آئین سازی کے وقت حکومت جو وعدے تھے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی. تو مرتضیٰ صاحب آپ تو اس پورے عمل کا حصہ تھے، بلکہ بڑا اہم کردار آپ کا رہا، بلاول صاحب کا رہا. تو کن چیزوں پر حکومت پیچھے ہٹی ہے، اور کیا جس وقت کے سارے معاملات ہو رہے تھے منظوری کے وقت، اس وقت پتہ نہیں چل سکا آپ لوگوں کو؟ میں کرن آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے ذریعے جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی ججز کی تعیناتی کے لیے، اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک مشترکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا، جس کے اندر جج صاحبان کی نمائندگی بھی تھی، وکلاء کی نمائندگی بھی تھی، حکومت کی نمائندگی بھی تھی، اور پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی تھی. 4 پارلیمنٹیرینز اس کمیشن کے رکن ان کو بننا تھا. 2 کا تعلق ٹریجری سے تھا اور 2 کا تعلق جو ہے اپوزیشن سے تھا. تو بلاول صاحب جب یہ آئین سازی ہو رہی تھی، بلاول صاحب نے اس بات کو حکومت کو کنوے کیا تھا کہ چونکہ حکومت کی نمائندگی وزیر قانون کے ذریعے اور اٹرنی جنرل کے ذریعے ہو جاتی ہے، تو بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی جو ٹریجری کے 2 پارلیمنٹیرینز ہیں، ان دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے. اور بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہیں گے. انفارچونیٹلی جب آئین سازی مکمل ہو گئی اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا وقت آیا، تو حکومت نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور حکومت نے یہ کہا کہ جی 2 پارلیمنٹیرین جو ٹریجری کی سائٹ کے ہیں، وہ ایک پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ایک کا تعلق جو ہے وہ نواز لیگ سے ہوگا. جس کے اوپر بلاول صاحب نے پھر احتجاجاً یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کمیشن کا ممبر نہیں بننا چاہیں گے. انہوں نے فاروق نائک صاحب کو پروپوز کیا آن بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ کمٹمنٹ تھی، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ پوری نہیں ہوئی. تو بلاول صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ دل میں اپنی بات رکھے، عوام کے سامنے اس بات کو رکھ دیا. اگر کمیشن میں 2 اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے تو فیصلوں میں کیا فرق ہوتا؟ فیصلوں میں نیچرلی وہ فیصلہ کوئی سیاسی جماعت یا حکومت تو نہیں کرتی ہے. اس کمیشن کے غالباً کوئی 17 اراکین ہیں، اور 17 اراکین کا مختلف سیگمنٹس آف گورنمنٹ سے تعلق ہے، یا جوڈیشری سے، یا بار ایسوسی ایشن سے، یا پارلیمان سے ان کا تعلق ہے. تو فیصلہ کیا ہوتا یہ تو میرے لیے پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہاں، اگر 2 اراکین پیپلز پارٹی کے ہوتے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب خود اس کمیشن کا حصہ ہوتے. اور جو ایک بہت اہم مرحلہ ہے ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، کہ ججز کی تعیناتی کا پروسیس کے اندر ایک سینئر سیاسی لیڈر جو ہے وہ خود اس پروسیس کا حصہ ہوتا، تاکہ وہ بھی ڈائریکٹلی ان چیزوں کو کلوزلی دیکھ سکتا کہ کیا کیا فیصلہ سازی کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے جوڈیشل نظام کو، اور کس طرح حکومت کو، جوڈیشری کو اور پارلیمان کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر ابھی جو آپ نے ڈیمانڈ کیا، اگر پیپلز پارٹی کو 2 اراکین دے دیے جاتے ہیں تو کیا بلاول بھٹو صاحب خود کمیشن کا حصہ بن جائیں گے؟ جی میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نظام میں بہتری لانے کے لیے جو تینوں پلرز آف گورنمنٹ ہیں، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیچر ہو، جوڈیشری ہو، ان تینوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نئی تشکیل کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن کی، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کمبینیشن ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے سینئر جج صاحبان بھی وہاں پر موجود ہیں، جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کے بھی جو ٹاپ نومنی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، حکومت کی طرف سے بھی نمائندے موجود ہیں، اور پارلیمان جس کا
کردار قانون سازی ہے، آئین سازی ہے، ان بھی موجود ہیں. تو ایک اچھا امتزاج بنتا ہے جس کے اندر ہم جو ایک عام آدمی کو مشکلات درپیش ہیں ان مشکلات. اب مجھے یہ بھی بتائیے مرتضیٰ صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 24 تاریخ کی بات کر رہی ہے، 24 تاریخ کا انہوں نے بتا دیا ہے، فائنل کال دے دی ہے. حکومت کہہ رہی ہے بزور طاقت ان کو روکیں گے، گرفتاریوں کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے. سندھ حکومت بھی کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ کرن دیکھیں، آن اے لائٹر نوٹ، پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ان کے پاس ساری 25 کروڑ قوم ان کے ساتھ ہی ہے، تو ان کو باہر سے لوگ لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے یا اور جگہوں سے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، جو کہ ایک مناسب میسج نہیں ہے. ہم بحیثیت سیاسی جماعت کے، میں بحیثیت سیاسی کارکن کے، اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی سیاسی لیڈر کا احتجاج کرنا حق ہے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا آپ سٹیٹ کو پیرالائز کریں گے؟ سندھ میں گرفتاریاں ہوں گی یا احتجاج ہونے دیں گے؟ آپ نے خود کہا کہ احتجاج تو وہ اسلام آباد کرنے جا رہے ہیں، تو سندھ کے اندر تو احتجاج نہیں کر رہے. سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ قانون کو فالو کرنا چاہیے. اگر قانون کو کوئی شخص وائلیٹ کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. اگر قانون شکنی نہیں ہوتی ہے، قانون کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا، تو اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم بڑے کلیئر ہیں کہ آپ نظام کو پیرالائز نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. سر مجھے بتائیے، پنجاب میں زرعی انکم ٹیکس پر جو چھوٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو سندھ میں بھی کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ جنوری 2025 کا وعدہ ہے آئی ایم ایف سے. جی، یہ آئی ایم ایف سے بالکل وفاقی حکومت نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ جو کمٹمنٹ ہے اس کی تفصیلات اس وقت ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ ایک پیورلی صوبائی سبجیکٹ ہے. تو قانون کے مطابق جو چیز ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور ہمارے جو زراعت سے منسلک افراد ہیں ان کے مفاد میں بھی ہے، اس طرح کی چیز کو سندھ گورنمنٹ اس وقت کنسیڈر کر رہی ہے. بیکاز ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایسی سختیاں کر دیں کہ بالکل یہ آپ کا زرعی شعبہ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ پھر آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی ہو، چینی بھی امپورٹ کرنی ہو، چاول بھی امپورٹ کرنا ہو. اس کی بھی ایک کاسٹ ہے جو کہ ہم پاکستانی بیئر کریں گے. تو جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں زراعت سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ، وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور فسکل پیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیبنٹ سے منظور ہو گیا، جس کے بعد اب این ایف سی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اب وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے. تو پہلے ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا یہ فسکل پیکٹ ہے کیا، اور اس سے صوبوں کو جو وفاق سے فنڈ ملتا ہے اس پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کرن اس کی صحیح معلومات نہیں ہے، تو میں آئی ایم ناٹ دا سارٹ آف پرسن جو ایسے ہی ہوا میں تیر چلا دے گا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آئین کی، آرٹیکل 160 سب آرٹیکل 3 کیپٹل اے میں این ایف سی کا طریقہ کار درج ہے کہ جو ماضی کا این ایف سی ہے، اگلا این ایف سی اس کو کم نہیں کر سکتا. تو مجھے نہیں پتا وہ وزیر خزانہ صاحب کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہے ہیں. جو میری ریڈنگ کانسٹیٹیوشن کی اس کے بیسس کے اوپر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آئین موجودہ صورتحال میں اس کے الفاظ یہ ہیں. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ این ایف سی ایکسپائر ہوئے اب غالباً 9 سال ہو گئے ہیں. 30 جون 2015 کو ایکسپائر ہوا تھا. نیا این ایف سی ہم کو ایگزیکیوٹ کرت ہے، جس کے لیے وزیر خزانہ لیڈ لیں، تمام صوبائی وزرائے خزانہ کو بلائیں. سر، یہ اسٹیل ملز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کی بھی تصدیق یا تردید کیجئے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ وفاق کا سندھ حکومت کے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے، اب اسٹیل ملز کو سندھ حکومت دیکھے گی. تو سر کیسے ہوگا یہ، اور وہ جو قرضہ ہے اسٹیل ملز کے اوپر اس کا کیا ہوگا؟ اگین کرن، مجھے ڈائریکٹ اس کی کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس حوالے سے انگیج کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا بنیادی جو نظریہ تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں اس سٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ فیسیلیٹیٹر ہو، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، جو زمین وغیرہ سٹیل مل کی ہے اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دے پرائیویٹ پارٹی کو، اور وہ چلانے کا جو کام ہے
وہ پرائیویٹ جو انویسٹر ہے, جو پرائیویٹ پارٹنر ہوگا وہ کام کرے, جس طرح کہ ہم نے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے اندر تھر کول پروجیکٹ میں کیا ہے. تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کر چل رہے ہیں, اور پچھلے دنوں غالباً رشین ایمبیسی سے بھی لوگ آئے تھے جن کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا جائیں گے. غالباً آنے والے ہفتے میں اس حوالے سے کوئی ہماری مجھے بتا دیجئے لاسٹ میں سندھ کیبنٹ میں تبدیلی کی کوئی خاص وجہ ہے, کیونکہ تقریباً وہی سارے کے سارے وزراء ہیں, صرف پورٹ فولیوز تبدیل کیے گئے ہیں. مرتضیٰ صاحب, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, کابینہ میں رد و بدل جو ہے وہ سیاسی نظام کا ایک حصہ ہے, ایک نارمل سی چیز ہے, اور رد و بدل ہوتی رہتی ہے. وزیر اعلیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کیبنٹ پورٹ فولیو کے لیے کون سا وزیر موضوع ہے. اتنا کوئی میجر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ہمارے شاید غالباً 2 وزراء ہیں جن کے قلمدان تبدیل کیے گئے. بنیادی طور پر جو ڈفرنس آیا ہے, ہمارے کوئی 8 یا 9 ایسے معاون خصوصی تھے جن کے پاس پورٹ فولیو نہیں تھا, تو ان لوگوں کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے. تو منسٹرز میں صرف ایک منسٹر صاحب کا اضافہ ہو رہا ہے جو کہ مکیش کمار چاولہ صاحب ہے, جن کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنایا جا رہا ہے. شرجیل میمن صاحب سے وہ پورٹ فولیو لے کے, باقی جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں جن کو پورٹ فولیو دیے گئے ہیں تاکہ ہم کو اور زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. بیکاز ایک منسٹر کے پاس 3-3 4-4 پورٹ فولیوز تھے, اور وہ پریکٹیکلی پاسبل ایٹ ٹائمز نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. مرتضیٰ وہاب صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل.